السلام علیکم. دس از کاشف خاکوانی. میں آج موجود ہوں سگنیچر ہوٹلز کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کے روم میں، جہاں میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا مسٹر علیم ملک صاحب سے، جو کہ J7 گروپ کے فاؤنڈر ممبرز میں سے ایک ہیں. السلام علیکم سر. السلام. سر، جس وقت ہم ذکر کرتے ہیں سگنیچر ہوٹل اینڈ ریزیڈنس کا اور J7 گروپ کا، تو ہماری بیک آف مائنڈ ایک چیز آتی ہے کہ یہ کنونشنل بلڈنگس پہ کام ہو رہا تھا، پہلے کنونشنل پراپرٹیز پہ کام ہو رہا تھا، تو اچانک سے ایک دم چینج ہو کے یہ ہوٹل انڈسٹری کی طرف کیسے آپ سوئچ کر گئے؟ جی بہت شکریہ کاش صاحب، آپ کا بڑا ویلڈ کوشچن ہے، اور یہ کوشچن ہم سے کافی زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ پہلے آپ لوگ کنونشنل بلڈنگز بنا رہے تھے، مالز بنا رہے تھے، اپارٹمنٹ بنا رہے تھے، ولاز بنا رہے تھے. ہماری ایک لیگیسی ہے کہ ہم نے بڑے اچھے پروجیکٹ ڈلیور کیے ہیں اور کچھ ہمارے انڈر پروسیس ہیں، انڈر کنسٹرکشن ہیں. تو کیا ریزن تھی سوئچ کرنے کی؟ تو اس میں میں کاش صاحب آپ کے توسط سے تمام ویورز کو بتانا چاہوں گا. ہم نے کافی زیادہ اس پہ ورک کیا تھا بیفور موونگ ٹورڈز ہاسپٹیلٹی انڈسٹری. پوری دنیا میں ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں کافی بڑا ورک کیا جاتا ہے. اس میں گورنمنٹ انوالو ہوتی ہیں، پالیسیز بنائی جاتی ہیں. ایک کسی بھی کنٹری کی ایک جو فائنینشیل اسٹیبلٹی ہوتی ہے وہ کافی حد تک ہاسپٹیلٹی انڈسٹری پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. تو پاکستان میں انفارچونیٹلی اس کو ایک انڈسٹری کا درجہ آج تک نہیں دیا جا سکا. ہاسپٹیلٹی انڈسٹری یا ہوٹلنگ انڈسٹری ابھی آج بھی پاکستان کی کوئی پراپر کوئی انڈسٹری نہیں ہے. گورنمنٹ کی ایز سچ اس پہ کوئی فوکس نہیں ہے. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک ایسا ایریا اگنور ہو رہا ہے جس میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے فار آور سوسائٹی، فار آور کنٹری، فار اینی ون لیونگ ان پاکستان، ایون ابراڈ. تو ہم سب کے لیے یہاں ایک پوٹینشیل تھا. دیکھیں سمپل سی ایک چیز ہے کہ کوئی بھی وزٹر پاکستان میں آتا ہے، کوئی ڈیلیگیٹ آتا ہے، اس کو یہاں پہ کوئی اچھے ہوٹلز ابھی تک نہیں مل رہے. کوئی ایون ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جب وہ پاکستان میں آتے ہیں تو ان کو ایز سچ کوئی اچھے ہوٹلز نہیں ملتے. دیکھیں ایک اگر پاکستانی دبئی میں رہ رہا ہے، اب دبئی میں، سنگاپور میں یا باقی پوری دنیا میں بہت ہائی اینڈ ہوٹلز ہیں، لیکن جب وہ یہاں موو کرتے ہیں پاکستان میں اور یہاں دیکھتے ہیں کہ کچھ ایک تو ہوٹلز کی جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے. جو ہوٹلز ہیں ان کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو ان کی سروسز ہیں وہ بالکل بیسک لیول کی ہیں، جبکہ ان پہ ٹیگ لگا ہوا ہے 5 اسٹار کا. لیکن ان کی جب سروسز کو آپ بالکل مینوٹلی ایڈریس کر دیکھتے ہیں، آپ ان کو اپنے ایکسپیرینسز وہاں گین کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو شاید 2 یا 3 اسٹار کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ دیکھا جائے. تو آپ کے کاش صاحب سوال کا سمپل سا جواب ہے کہ یہاں پہ تو کام ہوا ہی نہیں ہے، ہوٹلنگ پہ، ہاسپٹیلٹی پہ کوئی ورک ہوا ہی نہیں ہے. ایک آپ کو میں اسٹڈی دیتا ہوں جس پہ ریسرچ ہوئی ہے دنیا میں کہ کسی بھی سٹی کا جو دیکھیں، جس طرح کیپٹل آف اسلام آباد ہے، جو ایک ظاہر ہے یہ ہمارے ملک کا ایک موسٹ امپورٹنٹ سٹی ہے. اس پہ ظاہر ساری ہمارے ملک کی اکانومی یا ہماری جتنی میٹنگز ہوتی ہیں یا جو بھی ڈیلیگیٹس آتے ہیں اسی سٹی میں آتے ہیں. تو اس سٹی کی جو کیپٹل ہے یا کسی بھی بڑے سٹی میں ایٹ لیسٹ 15 to 20% بلڈنگ یا انفراسٹرکچر ہاسپٹیلٹی کا ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے اسلام آباد میں بھی یہ 5% بھی نہ ہو. کراچی میں بھی شاید یہ 4 یا 5% ہوگا، لاہور میں بھی اتنا ہوگا، بڑے شہروں میں یہاں پہ 4-5% ہے. اور میں بھی کیونکہ اس میں میری اتنی ریسرچ نہیں ہے، میں بھی یہ 4% سے بھی یا 5% سے بھی کم ہو. تو دیکھیں اتنا بڑا گیپ ہے، اس کو آج تک ایڈریس نہیں کیا جا سکا. بلڈر اس کو ایڈریس نہیں کرتے، ڈیولپر اس کو نہیں کرتے، گورنمنٹ کا ویسے نہیں ہے، تو انٹرنیشنل انویسٹر بھی اس میں نہیں آ رہا. دبئی میں دیکھا جائے تو دبئی میں تو پوری دنیا ہوٹلز بنا رہی ہے، لیکن پاکستان میں انٹرنیشنل انویسٹر بھی ہوٹل نہیں بنا رہا. تو انٹرنیشنل انویسٹر بھی یہاں ہوٹل نہیں بنائے گا، ہم بھی ہوٹل نہیں بنائیں گے، تو پھر ہمارے شہر کا کیا ہوگا؟ دیکھیں یہاں تو کبھی بھی پھر کوئی وزٹر نہیں آئے گا. تو اس ایک گیپ کو یا اس نیڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے J7 گروپ نے اس میں موو کیا، اس پہ R&D کی گئی، اور الحمدللہ ہماری ایک بہت بڑی پلاننگ اس پہ ہے. ہم اس کو پراپر انڈسٹری کو ایز اے انڈسٹری لے رہے ہیں. ہم اس کے جتنی ڈفرینٹ ڈومینز ہیں اس ہاسپٹل اس پہ بھی ورک کر رہے ہیں. ہم انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں فار ٹریننگ پرپزز، جو اس کے اسٹاف کو پریپیئر کریں گے. اس کے ساتھ الائڈ جتنی انڈسٹری ہے، دیکھیں ایک ہوٹل ہوتی ہے اس کا کم از کم 20-25 ڈفرینٹ انڈسٹریز سے جڑی ہوتی ہیں، ان پہ بھی ہم ورک کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ایک 360 ڈگری سلوشن دے رہے ہیں. J7 گروپ ایک 360 ڈگری سلوشن دے رہا ہے ہاسپٹیلٹی میں. تو یہ جی آپ کے کوشچن کا جواب تھا خاکون صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. اچھا ایک چیز سر کنفرم کر کے، کافی ویورز ہمارے یہ چیز کویشچن کرتے ہیں کہ یہ ڈفرینس کیا ہے اس میں کنونشنل پراپرٹی میں اور ہاسپٹیلٹی کی پراپرٹی جو ہے، ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ یہ کائنڈلی ہمارے ویورز کو بتائیے. جی بالکل خاکون صاحب، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. اکثر یہ بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے.
سب سے پہلے تو میں بتاؤں آپ کو کہ کنونشنل پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں. کنونشنل یا ٹپیکل جو پراپرٹیز ہوتی ہیں ان میں مالز ہوتے ہیں. ایک مال میں ایک ریٹیل ایریا ہوتا ہے, فوڈ کورٹ ہوتی ہے, ایک شاپنگ سینٹر ہوتا ہے, اور مکس یوز بلڈنگ میں اپارٹمنٹس ہوتے ہیں, اور جو صرف ریزیڈینشیل بلڈنگز ہوتی ہیں اس میں جسٹ اپارٹمنٹس ہوتے ہیں. مکس یوز میں مالز اور کمرشل ایریا اور اپارٹمنٹس ہوتے ہیں. تو یہ کنونشنل بلڈنگز ہیں جو بنتی جا رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس آف نمبرز میں ہیں پاکستان میں. جو ہاسپٹیلٹی پراپرٹیز ہوتی ہیں ان میں ہوٹلز ہوتے ہیں, سروسز پراپرٹیز ہوتی ہیں, سروسز اپارٹمنٹس ہوتے ہیں. جو ہاسپٹیلٹی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں ان میں بڑا ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ وہ سروس بیسڈ ہوتی ہے. اس کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے. اگر میں اس کی ہاسپٹیلٹی بیسڈ بلڈنگ میں ہوٹل کی بات کروں تو ہوٹل میں ایک بہت لیوش ریسیپشن ایریا ہوتا ہے, لابی ہوتی ہے, اس میں ہیلتھ کلبز ہوتے ہیں, جمز ہوتے ہیں, اس میں سونا سپا ہوتا ہے, اس میں بزنس سینٹرز ہوتے ہیں, ایونٹ ہالز ہوتے ہیں. یہ تو وہ ایریا ہے جو سروسز ایریا آتا ہے. دین ہمارے پاس اس کا سیکنڈ بڑا کمپوننٹ آتا ہے, وہ ہے ریزیڈینشیل پارٹ. ہوٹل سویٹس ہوتے ہیں جس میں ڈیلکس سویٹس ہیں, اسٹینڈرڈ ہیں, ریزیڈینشیل ہیں, ریزیڈینشیل پلس ہیں, دین رائل سویٹس ہیں. مطلب ڈفرینٹ پارٹ ہوتے ہیں اس میں جو کہ کسی بھی کلائنٹ کو شارٹ ٹرم سٹے کی سروس دیتے ہیں. تو بیسک ڈفرینس جو ہوتا ہے کسی کنونشنل پراپرٹی میں اور ہوٹل پراپرٹی میں, وہ اس کا بیک اینڈ پہ جو سٹرکچر ہوتا ہے, وہ سٹرکچر جس کی بیس پہ یہ آپریشن کرتا ہے. اگر ایک مال بنایا جاتا ہے تو اس کا آپریشن کا جو ایک پرپز ہے وہ لوگوں کو شاپنگ دینا ہے. جو اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے تو اس کا پرپز ہے لانگ ٹرم سٹے دینا, رہائش دینی ہے. جبکہ جو ہاسپٹیلٹی بیسڈ بلڈنگز ہیں ان کا پرپز ہوتا ہے شارٹ ٹرم سٹے اور شارٹ ٹرم سروس. لیکن جو سروسز کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے, جو پروڈکٹ کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے. بیسک سے ایگزامپل دوں گا. اگر آپ ایک اپارٹمنٹ اسلام آباد میں اون کرتے ہیں, جو ریزیڈینشیل اپارٹمنٹ ہے وہ کنونشنل بلڈنگ میں ہے, اس کا جو سٹینڈرڈز ہوں گے اور ایک ہوٹل روم کے جو سٹینڈرڈز ہوں گے ان میں بہت بڑا ڈفرینس ہوگا. مطلب ایک ہیوج ڈفرینس ہوگا اس کی فرنیچر میں, اس کی واش رومز میں, اس کے جو فنشز ہیں, دین اس کی بیک اینڈ پہ جو سروسز ہو رہی ہیں. آپ ہوٹل روم میں اگر اسٹے کرتے ہیں تو اس کی بیک اینڈ پہ روم سروس ہے آپ کی. آپ کو پکنگ فرام دا ایئرپورٹ یا آپ جہاں سے آ رہے ہیں وہاں سے پک کرنے سے لے کے دوبارہ آپ کو وہاں سے ڈراپ کرنا ہے, وہاں پہ آپ کو اچھے ریسٹورنٹ کی فیسلٹی, یہ سب ایک ہوٹل میں فیسلٹی ہوتی ہے. یہ کبھی بھی کنونشنل پراپرٹی میں نہیں ہوتی. تو یہ دونوں ڈفرینٹ پراپرٹیز ہیں. کنونشنل پراپرٹی کو کبھی بھی کنفیوز نہیں کرنا چاہیے ایک ہاسپٹیلٹی پراپرٹی میں. ہاسپٹیلٹی پراپرٹی میں ڈیولپرز کی انویسٹمنٹ آلموسٹ 5 ٹائمز زیادہ ہوتی ہے. میں ایگزامپل دوں گا کہ اگر ایک کنونشنل بلڈنگ 1 بلین کی, 1 ارب روپے کی بنتی ہے, تو سیم سائز کی سیم والیوم کی جو ہاسپٹیلٹی بلڈنگ ہوگی وہ ایٹ لیسٹ 5 بلین کی ہوگی, 5 ارب کی ہوگی. بہت بڑا اس کا جو ریزن میں نے بتا دیا, اس کے سٹینڈرڈز ہیں, اس کا سٹاف ہے, اس میں جو ایون فرام دا سٹارٹنگ جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کا جو آرکیٹیکچر اسٹرکچر ہوتا ہے, جو ڈرائنگز ہوتی ہیں, پھر اس کا جو اس پہ گرے اسٹرکچر اس کا بنتا ہے, بلڈنگ بنتی ہے, جو اس کی اسٹیل اس میں لگایا جاتا ہے, جو سیمنٹ ہے, جو کوالٹی آف کنسٹرکشن ہے وہ کنونشنل کی نسبت ڈفرینٹ ہوتی ہے. آف کورس یہ پبلک بلڈنگز بنائی جاتی ہیں, ان میں سیفٹی یا سیکورٹی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. دین اگر ہم فنشز کی بات کریں تو اس کی فنشز اگر میں بیسک سی بات کروں جنرل پبلک کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, ایک فلورنگ ہے, اس میں ٹائل ہے یا گرینائٹ ہے. کنونشنل بلڈنگ میں جو گرینائٹ یا ٹائل لگائی جائے گی وہ ڈفرینٹ لیول, ڈفرینٹ سٹینڈرڈ کی ہوگی, اور جو ہوٹل میں یا ہاسپٹیلٹی بلڈنگ میں لگائے گی وہ ڈفرینٹ ہوگی. تو ناظرین کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں جسٹ یہ کہوں گا کہ بہت بڑا ڈفرینس ہے دونوں پراپرٹیز میں, ان کی سٹینڈرڈز میں. ان کو کبھی بھی کنفیوز نہ کیا جائے, کبھی بھی ان کو ایک ٹائپ کی پراپرٹی نہ سمجھا جائے. شاید ایک ہوٹل ہو اور ساتھ اس کے ایک پلازا کھڑا ہو, باہر سے جرنل لک سے وہ ایک جیسا لگے, لیکن اگر آپ ڈیپتھ میں اسٹڈی کریں گے تو یہ دونوں ڈفرینٹ پراپرٹیز ہیں. تھینک یو, آپ نے ڈیٹیل میں کافی اس کو بتایا. اب سب سے امپورٹنٹ کویشچن سر, انویسٹر جو اس میں انویسٹ کرتے ہیں ان کے لیے یہاں پہ کیا چارم ہے کہ وہ یہاں پہ انویسٹ کریں اور یہاں سے کتنا ارن کر سکتے ہیں, ان کو پروفٹ کیا ہوگا, ان کی ROI کیا ہوگی, تو وہ کائنڈلی. بالکل جی, آف کورس انویسٹر جب بھی انویسٹ کرتا ہے تو وہ ریٹرن کے بیس پہ انویسٹ کر رہا ہوتا ہے. میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ پوری دنیا میں لوگ ہوٹل پراپرٹیز میں انویسٹ کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا اس کو بھی براڈر اسپیکٹرم میں اس کا رپلائی کرتا ہوں کہ اگر آپ دبئی میں جائیں تو پوری دنیا کی جتنے انویسٹرز ہیں, بلڈرز ہیں, ان سب نے ہوٹلز وہاں بنائے ہوئے ہیں. آپ دبئی میں جب موو کر رہے ہوں تو آپ کو ہر سیکنڈ تھرڈ بلڈنگ ہوٹلز کی
یا کارپوریٹ سینٹر نظر آ رہا ہوتا ہے, سروسز بیسڈ بلڈنگ ہیں ساری. تو پہلے میں نے آپ کو اس آج کے سیشن میں بتا دیا کہ ہمارے یہاں تو وہ ریشو ویسے ہی کم ہے. تو میں ایک بات تو آپ کو شورٹی سے کہتا ہوں کہ پوری دنیا کی جو بیسٹ ریٹرن کی پراپرٹی ہے وہ ہوٹل پراپرٹی ہے. اس سے بیسٹ ریٹرن کسی پراپرٹی میں نہیں ہے ان دی فارم آف ROI یا ان دی فارم آف رینٹلز, یا جو ایک پیسیو انکم ہوتی ہے. تو ایک کنونشنل پراپرٹی میں جب آپ ایک, میں اگین ایگزامپل دوں گا اس کوشچن میں بھی, ایک اگر آپ اپارٹمنٹ پرچیز کرتے ہیں, وہ آپ لیٹس سپوز 10 ملین میں 1 کروڑ روپے میں پرچیز کرتے ہیں, تو اس کا رینٹ ہوگا 25 سے 30 ہزار. جبکہ سیم وہی اسی اماؤنٹ کا 10 ملین کا آپ ایک ہوٹل روم پرچیز کرتے ہیں, تو اس کا جو ایک رینٹ آئے گا کم سے کم 2 لاکھ روپے پر منتھ آئے گا. تو آپ ڈفرینس دیکھ لیں کہ 25 سے 30 ہزار کہاں اور 2 لاکھ کہاں پہ, اتنا بڑا ڈفرینس ہے انکم کا. تو پوری دنیا میں ایک جو ریٹرن کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو ہوٹل پراپرٹیز ٹاپ پہ ہیں, پیسیو انکم کے طور پہ بھی, مینز کے رینٹلز کی فارم میں بھی, اور جب ان کو سیل کیا جاتا ہے. اگر آپ امریکہ کی اسٹڈی کریں تو امریکہ کے ہوٹل دنیا کے سب سے مہنگے ہوٹلز کنسیڈر کیے جاتے ہیں. وہ بہت مہنگی پراپرٹیز ہوتی ہیں, وہ ٹریلینز آف ملینز آف ڈالرز میں بیچی جاتی ہیں. اس کے مقابلے میں وہاں امریکہ میں کنونشنل پراپرٹیز کی ریٹ اتنے نہیں ہیں. تو اس سے پہلے میں نے جیسے آپ کو ایک کوشچن میں بتایا کہ کیونکہ انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اس پراپرٹی میں, تو ریٹرن بھی بہت زیادہ ہے. انویسٹر کے لیے اس سے بیسٹ چارم کسی پراپرٹی میں نہیں ہے, اور اسپیشلی ان پاکستان, کیونکہ اس ایک فیلڈ پہ کام ہوا ہی نہیں ہے اور ہوٹل بنے ہی نہیں ہیں, اور شاید فیوچر میں اتنے زیادہ نہ بنے کیونکہ اس میں بلڈرز اتنے نہیں آ رہے, انویسٹر ڈیولپر اتنے زیادہ نہیں آ رہے. ڈیو ٹو ریزن یہ ہے کہ اس کی بیک اینڈ پہ بہت زیادہ سروسز دینی پڑتی ہیں. J7 گروپ کے علاوہ شاید ہی کوئی بڑا گروپ اتنی جلدی یہ سروسز دے سکے, کیونکہ ہم لوگوں نے پہلے جیسے بتایا کہ ڈفرینٹ اس کی ڈومینس میں کام کر رہے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے اور ابھی کرنی ہے, نیئر فیوچر میں کرنی ہے, تو آپ پرائورٹی میں سروسز پراپرٹیز کو رکھیں. ہاسپٹیلٹی بیسڈ جو پراپرٹیز ہیں ان میں انویسٹ کریں, یہ لانگر رن میں آپ کو بہت اچھی ریٹرن دیں گے. جبکہ کنونشنل پراپرٹیز آلریڈی اپنی سیچوریشن لیول پہ پہنچی ہوئی ہیں. یہ جو پلاٹس ہیں, یہ جو باقی پراپرٹیز ہیں, یہ آلریڈی اپنے سیچوریشن لیول کو ٹچ کر رہی ہیں. تو یہ جی بالکل موسٹ ریکمینڈیڈ پراپرٹی ہے فار انویسٹرز. تھینک یو ویری مچ سر. ویورز, جیسے کہ آپ نے سنا ابھی علی ملک صاحب نے بتایا کہ انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ہوٹل انڈسٹری میں کرنی ہے, اور بیسٹ ریٹرن آپ کو ہوٹل انڈسٹری سے ملے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی دوبارہ. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.